بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تقریباً 100 برس پہلے کی بات ہے۔ بھارت کے شہر جے پور میں ایک ہندو سونار لال رہتا تھا۔ بے شمار دولت اور جائیداد اس کے پاس تھی۔ سونے چاندی کے زیورات کی بہت بڑی دکان تھی، لیکن قدرت نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اس کے ہمسائے میں مسلمان خاندان تھا، جس کے سربراہ کا نام سعید شریف تھا۔ وہ ہر سال محرم کی 10ویں تاریخ کو ذکر شہادت کی محفل مقدس کرتا اور تکبر حاضرین مجلس میں تقسیم کرتا۔ آج جس واقعے کی شہر میں دھوم مچی ہوئی تھی، وہ محرم کی روایت کے بالکل مختلف تھا۔ سید شریف کے دروازے پر فقیر اور مسکین کے بھیڑ لگے ہوئی تھی۔ علاقوں میں کوئی پیر، فقیر اور حکیم نہیں جس کے پاس اپنی فریاد لے کر نہ گیا ہو، لیکن ہماری مرادیں آبری ہوئی۔ گزشتہ سال یوم عاشور کو ہم روزے میں تھے۔ افطار کے وقت ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اچانک بیٹھے بٹھائے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رو رو کر یہ خیال نشت کی طرح دل میں چیل لگا کر کاش آج ہمارے بچے ہوتے تو وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے۔ ہر چند اس خیال کو دل سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن محرومی کی آگ سارے جسم میں پھیل گئی تھی۔ بے ساختہ میرے منہ سے چیخ نکل پڑی، یا حسین، میری ڈوبتی ہوئی کشتی کو باہر نکالو۔ لیکن میری زندگی کا راؤ مال پوری کرتے ہوئے میری گود ہری بھری کر دو۔ میرا جسم نڈال ہو چکا تھا۔ بغیر کچھ کھائے پیے میں چارپائی پر لیٹ گئی۔ اتنا یاد ہے، میں تنہا ایک میدان میں کھڑی ہوئی، رات کا وقت تھا، اندھیرا گرا ہے۔ اچانک آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا اور میری گود میں آ گرا۔ ساتھ یہ آواز آئی، جاؤ، مایوسی کے دلدل سے تیری کشتی نکال دی گئی ہے، جلدی ہی تیرے گھر میں چراغاں روشن ہوگا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی چند دن بھی گزر نہ پائے تھے کہ میرا خواب سچا ہونے لگا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد خواب کی تعمیر میرے گود میں چمکانے لگی۔ اسی خوشی میں آج حضرت امام علیہ السلام کے نام کی خیرات لٹائی گئی ہے۔ کہانی سن کر سونار کی بیوی پھوٹ پڑی اور بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب مٹکنے لگا۔ اس نے کہا، کاش میں بھی اس کے گھر کی لونڈیوں کی قطار میں کھڑی ہوتی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ایک ہندوستان عورت کی فریاد کیوں سنے گی؟ مسلمان خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسا مت سوچو، ان کے نانا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ سونار کی بیوی نے عاشور محرم کا تبرک لے کر کربلا کی طرف منہ کیا اور دل ہی دل میں شہزادہ کونین سرکر میں اپنا استخاط پیش کر دیا۔ کچھ عرصے بعد غیر مسلم خاتون نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی تمنا پوری ہو رہی ہے۔ دوسرے مہینے میں یقین کے اسرار پوری طرح نمودار ہو گئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے اپنے شوہر کو اس کی اطلاع دی تو حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آج صبح ہی سے سونار کے گھر پر شاہجانے بج رہے تھے۔ اندر سے لے کر باہر تک سارا ماحول خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہر کے سارے فقیر دروازے پر کھڑے تھے۔ آج سونار کے گھر بچی ولادت ہوئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ یہ سب شہادت کربلا کی روحانی فضائل کی برکت ہے۔ بہت سے مہمانوں کو میاں بیوی کا انداز پسند نہ آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر کے گن گا رہے تھے۔ بچی شبا کی منزل تک پہنچی تو اس کی شادی کی فکر دامگیر ہو گئی۔ سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کا ڈنگا بج رہا تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور نوجوانوں کے پیغام آئے۔ ایک جاگیردار کا بیٹا تو اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، جے پور کی سونار کی بیٹی سے اگر میری شادی نہ ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندانی راجپوتنی کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا، ایک معمولی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے؟ سونار کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے حکم کی سرتاب کریں؟ اگرچہ یہ رشتہ ہماری برابری کا نہیں، لیکن تمہاری خاطر سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پیغام بھیجا گیا تو جواب ملا۔ بہت سے پیغامات آئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وقت آنے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ دیکھتے ہیں یہ حور کی شادی کہاں کرتے ہیں۔ اگر اس کی سجی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگوائی تو میں بھی راجپوت کی بیٹی نہیں، سونار کی بیٹی
جس کا نام لال تھا۔ اس کے حسن و جمال کی شہرت پورے علاقے میں پھیل چکی تھی۔ آخرکار ایک سونار گھرانے کے نوجوان سے لال کا رشتہ طے پایا۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی، بارات آئی اور رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ کہوار نے دلہن کی پالکی اٹھائی اور دولہے کے سوار آگے بڑھ گئے۔ دوسری طرف جاگیردار کی بیوی غضبناک غصے اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ عین دوپہر کے وقت پادریوں نے اعلان کر دیا کہ سورج ڈھلنے کے بعد دلہن کی رخصتی ہو چکی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اگر تیری رگوں میں اپنے باپ راجپوت کا خون ہے تو سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے سونار کی بیٹی کی پالکی ہمارے محل کے دروازے پر لگ جائے۔ بیٹا بولا، نور الدین پورے کے راستے میں جو جنگل پڑتا ہے وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ چکے ہیں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ شام ہوتے ہی دلہن کی پالکی ہمارے محل کے دروازے پر ہوگی۔ نور الدین پورے سے 1 میل کے فاصلے پر گھنا جنگل پڑتا تھا۔ جب وہاں بارات پہنچی تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پالکی چھپتے ہی ننگی تلواریں چمکتے 10 پیور نوجوانوں نے پالکی کو گھیر لیا۔ کمیار اپنی جان کے خوف سے پالکی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ دلہن پر سکتے کی کیفیت طاری ہوگی۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں مست تھا۔ اس نے لڑکاتے ہوئے کہا، دلہا دلہن کو اٹھا کر جنگل میں لے چلو، وہاں دلہے کو قتل کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کی جائے گی۔ دلہے کو رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا اور پالکی اٹھا کر جنگل کے اندر لے جائی گئی۔ جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں دلہن کے قریب پہنچ گیا اور کہا، اس وقت میں تمہارا پتی ہوں، تمہارا پتی کو ابھی ابھی خون میں بہا دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ لال کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے منہ سے چیخ نکلی، یا حسین، میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ کلمہ سن کر جاگیردار کا بیٹا غصے سے تاب اٹھایا، ہندو دھرم کی لڑکی ہو کر مسلمان کے دین کو پکارتی ہے، دیکھتا ہوں کون تجھے میرے ہاتھوں سے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں کو للکارا، تلواروں سے اس کی پتی کو 2 ٹکڑے کر دو اور لڑکی کو گھوڑے سے باندھ دو۔ سپاہی رسیوں کا شابہ لے کر لال کے قریب پہنچ گئے۔ چنانچہ فضا میں بجلی گوندی، ایک تلوار چمکی اور کڑکتی ہوئی آواز سے آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آنکھوں کی پٹ کھلے تو زمین پر 15 لاشیں تڑپ رہی تھیں۔ رسیوں میں جکڑا ہوا شوہر کی گرہ کھل چکی تھی اور وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جذبۂ عقیدت سے لال اور اس کے شوہر کی پیشانی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے زمین پر جھک گئی۔ کربلا والے سرکار کی چمکتی تلواروں سے کافر ہی قتل نہیں ہوئے بلکہ دلہا اور دلہن کا کفن بھی قتل ہو کر رہ گیا۔ جان کے خوف سے بھاگے ہوئے کمیاروں نے نور الدین پہنچ کر سارا ماجرا کہہ سنایا۔ خبر سنتے ہی گاؤں میں قہر مچ گیا۔ بجلی کی طرح سارے علاقوں میں اس واقعے کی خبر پھیل گئی۔ جس نے جہاں سنا جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ سونار اور اس کی بیوی کو اطلاع ملی تو وہ بھی فوراً اس مقام پر پہنچے۔ ہزاروں کے افراد کا جنگل میں میلہ لگ گیا۔ پالکی کی تلاش میں مشعلۂ برات جنگل میں گھس گئے۔ جھاڑیوں کے جھنڈ میں چمکتی ہوئی چیزیں نظر آئیں۔ وہاں پہنچے تو سب پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پالکی خالی پڑی تھی۔ جلنے والی چیزوں کے ساتھ لاشوں کا ملبہ تھا۔ رسیوں کے کمران الگ پڑی تھیں۔ تلواریں چمک رہی تھیں لیکن ان پر خون کا دھبا نہیں تھا۔ حیرانگی کے عالم میں لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ مشعلِ برات آگے بڑھے تو دیکھا کہ دلہا اور دلہن سجدے کی حالت میں بے خبر پڑے ہیں۔ ان کے منہ سے چیخ نکل پڑی، دلہا اور دلہن مل گئے۔ اس آواز پر سب لوگ دوڑ پڑے۔ ان پر نیم بے ہوشی کا عالم طاری تھا۔ ان کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکل رہا تھا۔ فوراً پالکی میں لاد کر جے پور لایا گیا۔ رات بیت چکی تھی۔ اپنے پناہ گاہ پر پہنچ کر لال پوری طرح ہوش میں تھی۔ ٹھنڈی آہیں بھرتے ہوئے اس نے ایک ایک کر کے سارا واقعہ سنایا۔ بڑی مشکل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کربلا والے سرکار کو آواز دیتے ہی کڑک کے ساتھ بجلی چمکی اور دہشت سے آنکھیں بند ہو گئی۔ اس کے بعد کس طرح کیا ہوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا زمین پر لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ لال کی ماں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر چیخ پڑی، یا حسین، تم سچے، تمہارا دھرم سچا، تمہیں گواہ رہنا، آج ہم سب تمہارے نانا کا مذہب قبول کرتے ہیں۔
واقعے کی روایوں کا کہنا ہے اس خاندان کے علاوہ ہزاروں افراد کربلا والے سرکار کی برکت سے اسلام قبول کر لیا۔